عزیز دوستو، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات کی دنیا سے نکل کر آج کل ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ایسے حضرات ہیں جو لوگوں کے روحانی مسائل کا حل جو ہے وہ دیتے ہیں۔ آپ نے ان کے مختلف اشتہارات دیکھے ہوں گے کہ آپ کی کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کا پرابلم ہو، آپ کو کسی قسم کا کوئی ایسا بیماری یا کوئی ایسا مقدمہ یا اور کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آئیں، ہمیں کال کریں، ہمیں لکھیں، اور ہم آپ کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ دعا سے، وہ روحانی طریقے سے، وہ عامل صاحب جو ہیں، پیر صاحب جو ہیں، وہ آپ کا مسئلہ فوری حل کر دیں گے۔ تو اس کے لیے کیا کہ شروع کے دور میں لوگ جو تھے وہ کہتے جی کہ آپ کو اتنے پیسے دینے ہوں گے، اتنا چندہ دیں گے، آپ یہ کر دیں گے، نذرانہ دیں گے، مختلف نام رکھے ہوئے تھے۔ اور آج کل ایسا کمرشلائز ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ٹیلی ویژن پہ ایڈز آتی ہیں کہ آپ اپنا کال کریں، لیکن اس کے لیے کریڈٹ کارڈ کا ہونا ضروری ہے اور یہ سارا کچھ۔ اب اس کے اندر جو اصل چیز ہے اس کو آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ وہ انسانی نفسیات کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو اصل میسج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کے مددگار ثابت ہوں گے، کہ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے اور ہم آپ کی یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس کے عوض میں جو معاوضہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کا معاوضہ ایسے نہیں دے رہے کہ ہم نے آپ کو دیا، بلکہ وہ بھی احسان کے طور پہ کہ ہم نے قبول کیا آپ کا جو کہ آپ نے دینا ہے، لیکن اصل احسان ہمارا ہے کہ ہم آپ کے کام آ رہے ہیں اور آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اصل جو چیز ان کے اندر ہے وہ یہ، ان لوگوں کو کہ یہ نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اگر وہ اتنی ہی کامل اور اتنا ہی جاننے والے ہیں تو اپنے مسائل حل کر لیں۔ وہ جو لوگوں سے 2-2 4-4 مانگ رہے ہیں، وہ خود کیوں نہیں اپنا مسئلہ حل کر لیتے؟ اس پہ دیکھیں۔ اسی ضمن میں مرزا غلام احمد شاہ قادیانی کی کتاب، جو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جناب سر سید احمد خان مرحوم کو مخاطب کر کے، برکات الدعا، جو روحانی خزائن کی جلد 6 ہے، اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے پڑھ کے حیران ہوئی کہ مرزا صاحب بھی یہ بالکل ان ڈبہ پیروں کی طرح اور ان روحانی عاملوں کی طرح، مرزا صاحب کا بھی طریقہ واردات جو تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ ایگزیکٹلی یہی تھا۔ صرف یہ ہے کہ اس دور کے اندر چونکہ کریڈٹ کارڈ نہیں ہوا کرتے تھے، ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے، تو جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ یہی تھا کہ خط و کتابت یا اشتہارات کے ذریعے یا لوگوں کی زبانی یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اور مرزا صاحب بھی جو تھے وہ باقاعدہ طور پہ مطلب اس کے عوض میں معاوضہ جو تھا وہ لازمی تھا۔ اب ہے کیا، جیسے آج کل کے دور میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ انسانی نفسیات سے کھیلتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل کا حل جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ نذرانہ دے رہے ہو یا جو بھی لے۔ مرزا صاحب نے اسلام کے نام کو استعمال کیا کہ دیکھیں جی میں آپ کے لیے دعا تو کروں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن آپ مجھے جو دیں گے وہ اس لیے دیں گے کہ وہ اسلام کے نام پہ آپ دیں گے، کیونکہ میں اسلام کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، تو جو آپ مجھے جو بھی دیں گے وہ میں اسلام کی راہ میں دے دوں گا، اس کو میں اسلام کی اشاعت کے لیے یا اسلام کی مدد کے لیے۔ اب ہر ایک بندے کا اپنا طریقہ واردات ہے کہ وہ آپ کو کس طریقے سے کنونس کرتا ہے، کس طریقے سے قائل کرتا ہے کہ میں جو آپ سے لے رہا ہوں کیوں لے رہا ہوں اور کس لیے لے رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے اسلام کے نام کے اوپر دکانداری چلائی، مرزا صاحب نے اسلام کے نام کے اوپر پیسہ اکٹھا کیا، اور مرزا صاحب نے یہ دعائیں جو ہیں یہ اسلام کے نام پہ باقاعدہ طور کے اوپر پیسے لے کر انہوں نے بھی ویسے نہیں کی نو انسانی کے لیے۔ حالانکہ یہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ یہ نہیں تھے کہ نو انسانی کی اگر کسی چیز میں یا کسی لحاظ سے بھی ان کی خیر چاہتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ اس کا جب تک مجھے معاوضہ نہیں دو گے، چاہے میں معاوضہ اسلام کی اشاعت کے لیے کروں یا کسی چیز کے لیے دفاع کے لیے استعمال کروں تو پھر کروں گا، نہیں، ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آتی ان لوگوں کے اندر، ان شخصیات کے اندر جو
اللہ کی قائم کردہ معمور کردہ ہوتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ یہ کہیں کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. یہ لین دین، یہ بزنس کاروبار جو ہوتا ہے ان ڈبہ پیروں کا، یہ میں آپ کو مرزا صاحب کی اس وہ جو تحریر ہے اس کا بتاتا ہوں کہ یہ ان کی برکات و دعا روحانی خزائن کی جلد 6 کی اس کے صفحہ نمبر 35 پر مرزا صاحب اس طرح سے تحریر کرتے ہیں. اس لیے میں تمام عمراء کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 35 پر ہے، کہ اگر ان کو بغیر آزمائش ایسی مدد میں تعامل ہو تو وہ اپنے بعض مقاصد اور مہمات اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ بھیجیں کہ تا میں ان مقاصد کے پورا ہونے کے لیے دعا کروں، مگر اس بات کو تصریح سے لکھ بھیجیں کہ وہ مطلب کہ پورا ہونے کے وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی مدد دیں گے. اب ہیئر از دا کیچ، یہ کیچ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجھے لازمی اس بات کا آپ کی طرف سے وعدہ چاہیے اور یہ آپ خاص طور پہ لکھیں کہ آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے کہ میں اسلامی مطلب کہ اسلام کی راہ میں وہ مدد ہوگی. وہی کہ مطلب وہ کس لیے استعمال کریں گے، اسلام کے نام پہ جو کریں. اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں پختہ اور حتمی وعدہ کر لیا ہے کہ ضرور وہ اس قدر مدد دیں گے. وہ میک شور کر رہے ہیں کہ یہ آپ مجھے اسی صورت میں اپنا مسئلہ لکھیے جس کے لیے میں دعا کروں کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں اور حتمی طور پہ یہ چیز کر لیں کہ آپ نے مجھے وہ پیسے ضرور دینے ہیں. اور وہ کس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اسلام کی راہ میں خرچ کروں گا. مطلب اب وہ اگر مرزا صاحب کہیں کہ میں اپنے لیے، پھر تو ان کے پاس آ گیا نا مسئلہ کہ چھوڑو یار اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن اب وہ دو چیزیں پیدا کی، وہ مطلب اس طرح سے ان کو مرزا صاحب کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ چیز حتمی ہو جائے. وہ میک شور کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے ہمدردی ہے تو اس کے نام پہ کہ وہ کہیں گے کہ چلو یہ شخص سے دعا کروانی چاہیے، یہ شخص اگر یہ مسئلہ ہمارا حل کروا دے تو ہم جو پیسہ دیں گے وہ اسلام کی راہ میں بھی جائے گا. مطلب مرزا صاحب کو تو ورنہ شاید کوئی پیسہ نہ دیتا، لیکن مرزا صاحب نے اس چیز کو اسلام کے نام کو کس طرح سے. آگے لکھتے ہیں، اگر ایسا خط کسی صاحب کی طرف سے مجھ کو پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا. اب خط کے نیچے وہ اس کا فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ خط نہایت احتیاط سے بدریہ رجسٹری سر بمہر آوے اور اس راز کو قبل از وقت فاش نہ کیا جاوے اور اس جگہ بھی پوری امانت کے ساتھ وہ راز مخفی رکھا جائے گا. اگر بجائے خط کے کوئی معتبر آدمی کسی امیر کا آوے تو یہ امر اور بھی زیادہ مؤثر ہوگا. ان کا تمام یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی لکھیں گے مطلب وہ میں راز میں رکھوں گا، آپ کا بات جو ہے آپ کی وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، دعا کروں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ یقین دہانی چاہیے ہر لحاظ سے کہ آپ جب مجھے لکھے میں دعا کو تو آپ مجھے پیسے ضرور دیں گے. اور پیسوں کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دینے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، میں اسے اسلام کی راہ. تو یہ دعائیں جو آج کل کے ڈبہ پیر جس طرح کر رہے ہیں، یہ مرزا صاحب بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے جو آج کے دور کے انہوں نے اس طریقے کو جدید کر لیا ہے. مرزا صاحب کی خوبی یہ تھی، مرزا صاحب کی چلاکی یہ تھی، مرزا صاحب کی مکاری یہ تھی کہ مرزا صاحب اسلام کے نام پہ یہ ساری دکانداری جو انہوں نے اپنا بزنس کھولا اسلام کے نام پہ. اور عام انسانوں میں مسلمان اتنا جذباتی اور سادہ لو ہے کہ یہ لفظوں کے ہیر پھیر اور چکر میں بڑی آسانی سے یہ آ جاتا ہے. اور یہ اتنا جذباتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے آپ کچھ کر لیں کہ اسلام کا نام لیا نہیں کہ یہ ہوا. تو چاہے اسلام کے بارے میں عام مسلمان کو علم ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کے نام پہ مر مٹنے کے لیے، گردن کٹوانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. یہ ایسا جذباتی ہے. تو مرزا صاحب اس نفسیات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لکھیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یہ آپ کی بات پوری ہوگی، اور لیکن آپ پیسہ دیں گے اس کے عوض میں مجھے. تو مرزا صاحب بھی دعائیں بیچا کرتے تھے، مرزا صاحب بھی یہ کاروبار کیا کرتے تھے، یہ دعاؤں والا، یہ پیروں ڈبہ پیروں والا یہ سارا سلسلہ. یہ میں پڑھ رہا تھا برکات و دعا، تو اس میں جو میں ہمارا یہ سلسلہ مرزا صاحب کا جو ہے جاری رہے. آپ کا بہت شکریہ.